واقعتاً ضرورت اس بات کی ہے کہ جو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور عبادت کے مقرر کیا اور ہم پر لازم کیا ہے، ہم اس کی روح کو سمجھیں۔ ظاہری طور پر 3 چیزوں سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور ازدواجی تعلقات سے رکنا، یہ 3 چیزوں کے ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ جب تک کہ اس کا ترک نہ ہو روزہ شرعی معنی میں روزہ نہیں بنتا ہے۔ یہ روزے کا ظاہر ہے، لیکن روزے کا باطن جس کی طرف آپ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں خشوع خضوع پیدا کیا جائے اور واقعی روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رضا و خوشنودی کا سبب اور ذریعہ بنایا جائے، خشوع خضوع پیدا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں وہ روزہ متوجہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بھی ہدایات دی ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کے اس جملے پر نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے ہم نے تم پر فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے، جس کے لیے اللہ کا حکم ہوا ہے اس کے لیے بندہ آمادہ ہو جائے، یعنی کرنے کے کام انجام دے، ترک کرنے کے کام سے بچا رہے، یہ تقوی ہے۔ پرہیزگاری کی زندگی اسے مل جائے تو روزہ گویا بندے کو متقی بناتا ہے۔ لیکن ہم نے جیسا کہ اپنا مشاہدہ ہے، دیکھا ہے، روزہ رہتے بھی ہیں اور گالی گلوچ بھی ہے، روزہ رہتے ہیں سینما بینی بھی ہو رہی ہے، روزہ رہتے ہیں فحاشی اور عریانی کے مناظر بھی دیکھے جا رہے ہیں، روزہ رہتے ہوئے یہ سب کچھ ہے اور روزہ بھی چل رہا ہے کیونکہ سحر ہم نے کی ہے اور افطار کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اس طرح سے روزہ ہو رہا ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود مقصدیت جو ہے وہ فوت ہو رہی ہے، روزہ رکھنے کے باوجود افطار کے وقت میں جھگڑے ہو رہے ہیں، دن میں تنازعات کا سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ بعض نادانوں سے ایسے واقعات بھی ظہور میں آئے کہ ذہنی الجھن کا شکار ہو کر روزوں میں بیویوں کو طلاق دے بیٹھے۔ یہ ساری کی ساری صورتیں ہو رہی ہے اور اخبارات میں میڈیا یہ باتوں کو واضح کرتا جاتا ہے کہ نہ جانے روزے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ بعض ظالموں نے بعضوں کو مارا بھی ہے، قتل و غارت گری کے تک واقعات رونما ہوئے۔ اب بتائیے کیا یہ روزہ صرف ان 3 چیزوں کے رکانے سے روکنے کا انعام ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی روحانیت کار فرما ہے۔ کھانا کھانے سے اللہ نے کیوں رکوایا؟ پینے سے کیوں رکوایا؟ میاں بیوی کے تعلقات سے کیوں رکوایا؟ کیا یہ گناہ کے کام تھے؟ جی نہیں، کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، ازدواجی تعلقات بھی سنت ہے۔ تو اب پھر جو چیزیں جائز بھی ہے اور سنت بھی ہے اس سے اللہ پاک نے کیوں کر بندے کو روکا؟ تو یہاں ایک بہت بڑی بات ہے کہ رب کریم صبح صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے جو روکا ہے وہ سب جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ کھانا گناہ ہے، نہ پینا گناہ ہے، نہ میاں بیوی کے تعلقات گناہ ہے۔ رشتے نکاح تو اسی تعلق کے لیے کروایا گیا ہے، پھر کیوں کر روکا؟ تو بتایا میرے بندو ذرا تم دیکھو یہ 3 چیزیں بھی جائز ہے مگر تم نے اس کو چھوڑا ہے تو میرے حکم کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ میں نے کہا نہ کھانا تو گھر میں کھانا موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن تم اس لیے نہیں کھاتے ہو کہ تمہارے مالک نے، مولا نے، رب نے تمہیں اس کے کھانے سے روکا ہے۔ اور پھر گرما کی شدت میں بھی تم دیکھتے ہو کہ پیاس سے منہ میں کانٹے آتے، حلق میں کانٹے پڑتے ہیں اور زبان منہ کو آتی رہتی ہے، باہر آتے رہتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، اس کے باوجود تم گھر کے اندر فریج میں ہر چیزیں مشروبات موجود رہنے کے باوجود کبھی کھاتے اور پیتے نہیں ہو۔ کس چیز نے تم کو روکا ہے؟ صرف یہی ایک ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ اس ازدواجی تعلقات کے لیے ظاہراً گھر کے اندر آ کر کون دیکھ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، لیکن پھر بھی تم گریز کرتے ہو تو ہمارے حکم کی وجہ سے۔ تو اللہ نے تربیت دے کر بتایا میرے بندے تیرے اندر ایک صفت ہے، وہ اطاعت گزاری کی صفت ہے۔ 3 جائز چیزوں کو تو نے چھوڑا ہے تو میرے حکم پر چھوڑا ہے، میرے حبیب کے حکم پر چھوڑا ہے۔ جب یہ اطاعت گزاری کی صفت کی وجہ سے جائز 3 چیزوں کو تو چھوڑ سکتا ہے تو اسی سے تو اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ جیسا تو نے ان جائز چیزوں کو چھوڑا ہے، گالی تو ہمیشہ گناہ ہے، مار پیٹ ہمیشہ ہی گناہ ہے، فحاشی و عریانی ہمیشہ ہی گناہ ہے، یہ گناہ کے کام جو ہمیشہ کے لیے گناہ ہے اس کو کیا تو نہیں چھوڑ سکتا؟ ہمارے کہنے پر تو جب جائز چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو ہمارے ہی کہنے پر اے ہمارے بندے ساری برائیوں کو چھوڑ دے۔ جب ان برائیوں کو تو ترک کرے گا تو تیرا روزہ روزہ بنے گا جس میں تجھ پر ہماری قربتوں کی برسات ہوں گی اور تیرے دل میں وہ چین و سکون ملے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے وہ آسودگی عطا نہیں کر سکے گی۔ تو یوں اللہ پاک نے ہمیں روزے میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ذہن و فکر کو ہماری ایک عظیم نورانیت سے نوازا اور جلا بخشی ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا
صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ تم جب روزے دار ہو اور تم میں سے کوئی کسی کو گالی دے، مار پیٹ پر کوئی آمادہ ہو جائے، جھگڑا اور لڑائی کرنے پر کوئی تیار ہو جائے، تو تم جواب میں کیا کہہ دو؟ انی صائم، اتنا کہہ دو بھائی میں روزے دار ہوں۔ حبیب پاک نے یہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ گالی کا جواب میں گالی سے نہیں دے رہا ہوں، مار کا جواب مار سے نہیں دے رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، اور روزے کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے، میرے مولا تو نے جائز چیزوں سے روکا تو میں رک گیا، تو پھر ناجائز چیزوں کی طرف میرا قدم کیسے بڑھ سکے گا؟ بس یہ روزہ ہے جو مجھے گناہ سے بچا رہا ہے، جو مجھے بے حیائی سے بچا رہا ہے، دست درازی سے بچا رہا ہے، زبان درازی سے بچا رہا ہے، اور صرف اللہ کے ایک ہونے کا تصور ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کا تصور روزے کے ذریعے سے انتہائی پختہ ہو جاتا ہے۔ ہر آن ہر گھڑی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ عالم کی بات نہیں ہے، مولوی اور حافظ کی بات، ایک گوارا بھی ہے، بالکل آخری درجے کا جاہل بھی ہے، تو اس کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کی پختگی کا نام روزے میں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے۔ اللہ اس کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔